वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद है 3 गर्मा गर्म ताज़ा अवन से निकली हुई खबरें और आपके मसालेदार चस्केदार मैसेजेस से तड़का लगाएंगे राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 3 खबरें लेकर आई हूँ, मैसेजेस लेकर आई हूँ, तस्वीर लेकर आई हूँ, बहुत मज़े की खबरें हैं। चलिए तो पहली खबर तो है थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। अच्छा। और लेकिन उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी भी है, और इंटेंसिटी ये है यानी बिजली है और इंटेंसिटी है तो एक करंट लगने लगा है। थोड़े से एहतियात भी करनी जरूरी है। लेकिन उसमें ये है कि आपको पता है कि आजकल माहौलियाती आलूदगी बहुत बढ़ गई है, फॉग का बहुत मसला है, स्मोक का बहुत मसला है। तो उस चीज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वो क्या? तो उसको समहाउ थोड़ा बहुत रिड्यूस करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए सस्ता और आसान स्कीम की बेस पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स फराहम करने का डिसीजन लिया है। ठीक है। और उससे एक तो ये कि आपकी ई बाइक्स होंगे, आपकी थोड़ी सी माहौलियाती आलूदगी में थोड़ा सा बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल। लाहौर तो हमारा वो शहर है कि जिसने वैसे तो अपने कल्चर, म्यूजिक और आर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, लेकिन इस वक्त लाहौर का पूरी दुनिया में नाम अपनी आलूदगी की वजह से बन रहा है। सो ये वो बादशाही मस्जिद की खूबसूरत तस्वीर जब आलूदगी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आलूदगी से भरा लाहौर है। बिल्कुल आप देखिए। और मजे की बात ये कि अभी तो यहाँ पर मसनूई बारिश भी करवाई गई है, लेकिन अभी इतना कोई फर्क नहीं आया। और ये वो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जिसका मनाहिल जिक्र कर रही थी। अच्छा, ये स्टूडेंट्स को आसान किस्तों या कोई स्कीम ऐसा बिल्कुल ऐसी स्कीम है जिसमें उनको आसान और सस्ती प्राइसिंग पे वो चीज़ उनको अवेलेबल हो जाएगी। तो आई बिलीव ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि मोटर बाइक्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आलूदगी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनती है। बिल्कुल। खासतौर पे लाहौर शहर के अंदर मोटर बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें जो तहकीक ने साबित किया है कि उसमें एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की आती है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा तो लाहौर मशहूर है अपनी ट्रैफिक के मामले में भी। Exactly, बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का। बिल्कुल। और स्टूडेंट से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं ताकि आलूदगी भी कम हो और ज़रा पेट्रोल का खर्चा भी आपका थोड़ा कम हो जाएगा। अगली खबर की जाने बढ़ें तो वो है महविश आफ्ताब की। उनकी एक कहानी है और बहुत इंस्पायरिंग कहानी है, और वो ये है कि उनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते हैं और वो घर के वाहिद कफील हैं। ठीक है। लेकिन महविश ने सोचा कि वो अपने वालिद साहब का सहारा बनेंगी, तो उन्होंने एक बड़ा मज़े का करियर अपनाया है। क्या करियर? और वो करियर अपनाया है तलवारबाजी का। तलवारबाजी का? ये जो खेल होता है। बिल्कुल। ओके, वाह जी वाह, बिल्कुल। जबरदस्त। और अब वो माशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा कमा भी रही हैं, स्टूडेंट्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रही हैं। मज़े की बात ये कि उनके घर में, उनके स्कूल में बेसिकली इसका कैंप लगा था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको इस चीज़ में इनरोल किया जाए। तो अब वो चाहती हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें इस चीज़ पे आलमी सतह की बेस पर, और ऑब्वियसली उनके वालिद साहब उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। भाई ज़बरदस्त। महविश की जो तस्वीर आपने मनाहिल दिखाई हैं, बिल्कुल वैसे है ना। तो आपको आती है? आपने कभी की है, ट्राई की है? फिल्में मैंने देखी नहीं है कि जिसके अंदर अच्छा इसके अंदर वो जो होता है ना क्या होता है जी, स्टंटमैन। वो बनाना बड़ा आसान है, इसलिए कि वो पूरा आपने ऊपर से हेलमेट पहना, पता नहीं अंदर मनाहिल है के अंदर तौसीक है। वाकई ये तो है। तो ये लेकिन हमें पता है कि महविश जो है वो एक्चुअली इसके अंदर महविश ही थी जो तस्वीरें आपने। बिल्कुल ये महविश ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरी हम अगर न्यूज़ के बारे में जाएं तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और आपको पता है कि एग्रीकल्चर जब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं, और उसके लिए काश्तकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली अब ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन हो गई है और इतना ज़्यादा हो गया कि ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है उस मामले में। तो ऑन दैट नोट साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने अब मशीन्स ऐसी तैयार कर ली हैं जिससे आप आराम से काश्तकारी कर सकते हैं विद नो लेबर। अच्छा जी, यानी कि कोई इंसान नहीं होगा और फसल की काश्त भी हो जाएगी और फसल की कटाई बुआई। ओए ये देखो स्प्रे हो रहा है। ये तो आपको पता है, जनरली आपको पता भी है कि स्ट्रॉबेरीज के लिए तो उसको हार्वेस्ट करने के लिए तो मशीन्स आ चुकी हैं मार्केट में, और उसमें वैसे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत है, ह्यूमन लेबर की ज़रूरत है। लेकिन डच की एक कंपनी ने प्रॉपर फसलों की काश्तकारी के लिए मशीन्स तैयार कर दी। लो जी, डच कंपनी ने एक ये मशीन तैयार की है, काश्तकारी भी हो रही है, स्प्रे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कटाई भी हो रही है।
اور بہت آسان ہے اور مزے کی بات ہے ایک دفعہ آپ فیول ڈالیں گے اس کے اندر تو 12 سے 16 گھنٹے تک لگاتار وہ مشین کام کرتی رہے گی ان دا فیلڈز. انٹرسٹنگ اور بہت ضروری ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے یہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں بھی زیادہ سے زیادہ آئے تاکہ ہم اپنی ایگری بیسڈ اکانومی کو زیادہ بوسٹ کریں کر سکیں. بڑی مزے کی تینوں خبریں تھیں, بہت اچھی تھیں. اب آتے ہیں ذرا کچھ تصاویر کی جانب. بالکل بہت زیادہ, اور یہ ہیں کہ رابعہ نوشیرہ سے انہوں نے ہمیں تصاویر بھیجی ہیں. لو جی نوشیرہ والوں کی ہوگی انٹری. ہوئے یہ نوشیرہ تو نہیں ہے لیکن رابعہ مجھے لگتا ہے کہیں سیر کرنے گئی تھی اور وہاں کی تصویر اور کتنی خوبصورت فریمنگ ہے. رائٹ سائڈ پہ جو فور گراؤنڈ کے اندر انہوں نے درخت کا تنا لیا ہے آدھا, بھائی 100 میں سے 111 نمبر ہے رابعہ آپ کے. یہ بھی بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن ہے. دیکھو 3 ایلیمنٹس, پیچھے بیک گراؤنڈ میں درخت ہیں, پھر پانی ہے بیچ میں, فور گراؤنڈ میں پتھر ہیں. کنٹرول روم کیا کہہ رہے جی, کون سی تصویر ہے یہ؟ ماؤنٹن لیک سوات لگ رہی ہے. اچھا ہاں بھئی یہ تو رابعہ بتائیں گی کہ کہاں گئی تھی سیر کو, لیکن رابعہ تصاویر بہت اچھی ہیں. بہت اچھی ہیں. صاحبہ ہیں تربیلا سے, انہوں نے ہمیں تصاویر بھیجی ہیں. لو جی تربیلا والوں کی ہوئی ہے انٹری. اوہ یہ پیاری دوست میری, کیا نام رکھیں جی اس کا رابیل بتاؤ؟ کنچو مناہل. اوہ رابعہ, اچھا وہ بھی اس لیے خاموش بیٹھی ہے کہ اب آئے رابیل بتائیں. ہاں بھئی رابیل اور مناہل دونوں کبھی ایک دن ایک لے آتے ہیں, ایک دوسرے دن دوسری لے آتے ہیں. اچھا نام کنچو رکھا ہے اس کا میں نے. مناہل بتاؤ نا. کنچو اچھا نام ہے کہ نہیں؟ نہیں بس ٹھیک ہے, گزارا ہے, لیکن اٹس اوکے. دس از سو بیوٹیفل, ویری پریٹی, ویری نائس. بہت خوبصورت فریمنگ. تتلی ہے یہ, آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. بہت زبردست, بہت پیاری. اچھا میں نے تمہیں رابیل کہا تو تم نے کوئی جوابی حملہ ہی نہیں کیا, تم بھی مجھے عبد الرحمان کہو. نہیں کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو اس بات پہ لیٹ گو کر دیا. ٹھیک ہے. آصف ہے مامو کانچن سے, انہوں نے اپنے کتے کی تصویر بھیجی ہے. ارے واہ, لو بھی آصف, اور ان کے کتے کا نام ہے راکی. کیا نام ہے جی؟ راکی نام ہے جی. واہ جی واہ بھئی, یہ تو راکی بہت ہی پیارا اور بڑا سمارٹ اور بڑا ویجیلنٹ رگ ہے. اس کے کان چیک کرو کتنے خوبصورت ہیں, اور زبان, جرمن شیفرڈ ہے بھئی راکی نے تو میرا دل جیت لیا. واہ بیوٹیفل. صاحبہ ہیں تربیلا سے, انہوں نے ہمیں تصویر بھیجی ہے. اچھا صاحبہ کی ابھی پہلے بھی ایک تصویر شامل ہوئی تھی, وہ بہت ہی خوبصورت مور ہے بھئی. صاحبہ ویری نائس, لیکن یہ جب ناچتا اور آپ تصویر لیتی تب ہمیں بہت اچھا لگتا. بالکل یہ تو ہے. رباب فاطمہ ہیں جڑا والا سے. لو جی جڑا والا والوں کی ہوگی انٹری رائزنگ پاکستان میں. رباب فاطمہ ویری گڈ, زبردست, بیوٹیفل پکچر, بہت خوبصورت ہے. انم بورے والا سے ہم ایک میسج بھیج رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے ہم اپنا پیغام پی ٹی وی کے افسران تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ پلیز ہفتے میں ایک دفعہ فلم لگا دیا کریں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھائی کا موبائل ہوتا ہے جو ہمیں صرف کال سننے کے لیے دیتا ہے, اور ہم کوئی آن لائن فلم نہیں دیکھ سکتے. بھائی پی ٹی وی کی مینجمنٹ سن لیں آپ. انم نام ہے جن کا, ان کا نام ہے انم بورے والا سے. بورے والا سے انم کہہ رہی ہیں جی ہفتے میں ایک دفعہ فلم ضرور میٹنی شو ہونا چاہیے. اور واقعی اس میں میری بھی فرمائش آپ شامل کر لیں. وہ پرانے وقت اچھے ہوتے تھے, کبھی انگلش کی کبھی اردو کی ہم فلم دیکھا کرتے تھے. عموماً سنڈے کو آیا کرتی تھی اس سے پہر میں, ہے نا جی. اب تو ظاہر ہے اور بھی پی ٹی وی کے بڑے زبردست پروگرامز آپ پورا ہفتہ دیکھتے ہیں, لیکن مینجمنٹ پلیز ذرا کوئی ایک سلاٹ نکالے نا, ایک آدھ فلم ہمیں ہفتے میں ایک دفعہ دکھایا کر. بالکل. محمد زبیر شاہ ساہیوال سے کہتے ہیں, میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے جس کا نام محمد قاسم جلال شاہ ہے. وہ آپ کا پروگرام ہمارے ساتھ روزانہ دیکھتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ بریک پر چلے جاتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے, کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ اب آپ آ کر اس کو اٹھا لیں گے. اور قاسم میرے دوست, میرے کلاس فیلو, جیتے رہو, خوش رہو. اب قاسم اس لیے نہیں روتا کہ وہ بریک پہ گئے تو اب توثیق انکل آ کے اسے اٹھا لیں گے. وہ اس لیے روتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو میں کارٹون دیکھ رہا تھا وہ کدھر چلا گیا. تو قاسم, ہیلو قاسم, کیا حال ہے؟ آجو 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 آجو. مدیحہ ثوابی سے کہتی ہیں, توثیق بھائی میں اسکول ٹیچر ہوں, ویسے تو صبح جاتے ہوئے پورا پروگرام نہیں دیکھنے کو ملتا, لیکن آج پہلی مرتبہ آپ کا شو پوری طرح سے دیکھ رہی ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو پی ٹی وی ہمیں صبح صبح ایسا پروگرام دکھانے کے لیے. مدیحہ بہت بہت شکریہ. ابھی
تو دیکھیے اب جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ کو پورا پروگرام دیکھنے کو صبح صبح مل جاتا ہے، لیکن جب روٹین میں آپ اپنے اسکول جاتی ہیں یا شو لائیو صبح نہیں دیکھ پاتی تو آپ کو ہم بتلاتے چلیں کہ روزانہ سپہر 4 بجے پی ٹی وی ہوم پہ ہمارا یہ شو ری رن ہوتا ہے، اور یوٹیوب پہ اس کے تمام سیگمنٹس روزانہ 11-12 بجے تک اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری یوٹیوب پہ ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا، پہلی بات بہت شکریہ، دوسری بات آپ اسے سپہر میں ری رن میں یا آپ آن لائن جا کے ضرور دیکھیے۔ بالکل۔ ذوالفقار علی ڈیرہ غازی خان سے کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیغام بھیج رہا ہوں لیکن پروگرام اکثر دیکھتا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے، سوشل میڈیا والا سیگمنٹ تو بہت ہی کمال ہے۔ ذوالفقار بھائی تھینک یو ویری مچ، خوش رہیے، جیتے رہیے۔ اب ہمیں ایک میسج آیا ہے فلوریڈا سے، امریکہ سے۔ بالکل، فراز کہتے ہیں ہم آپ کو یو ایس اے سے دیکھ رہے ہیں، پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔ پی ٹی وی گلوبل پہ رائزنگ پاکستان اور ہمارے پی ٹی وی ہوم کے دوسرے شوز بھی دکھلائے جاتے ہیں، اور امریکہ میں، برطانیہ میں، بہت سے ممالک میں ہمارے بہت سے فینز ہیں، فالوورز ہیں، ہم ان کو اکثر ہی ویلکم بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے خاص طور پہ فلوریڈا سے ہمیں یاد کیا، بہت اچھا لگا۔ لیکن آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگلے میسج میں کہ آپ کو پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہوتے ہیں نا، ان کو کھانے سے لے کے رشتہ داروں تک، اپنے گھر سے لے کے اپنے بزرگوں تک، کچھ نہ کچھ ان کی پرانی یادیں ان کو ستاتی رہتی ہیں، اور ہمیں آپ کی یادیں جو ہے نا ان کو کریدنے کا بڑا لطف آتا ہے۔ تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ وہاں دور اس پار پردیس میں، فلوریڈا میں آپ کو پاکستان کی کیا یاد ستاتی ہے، ہمیں اس پہ بات کرنے کا، یا اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے پی ٹی وی آپ کو کوئی مزے کا ٹریٹ دے دے، ہو سکتا ہے نا جی۔ اگر آپ کہیں کہ ہمیں گاجر کا حلوہ یہاں فلوریڈا میں اچھا نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے اس دن پھر ہم گاجر کا حلوہ بنا کے کھا لیں آپس میں، کھا لیں اور آپ کو دکھائیں اور آپ کا دل اور جلائیں۔ بالکل، دیٹس اٹ، بالکل۔ تھینک یو ویری مچ مناہل، بہت بہت شکریہ، بہت مزے کی خبریں تھیں اور میسیجز تھے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے اور ہمارے انسٹاگرام کے ذریعے جس کا نام ہے رائزنگ پاکستان۔ چل کریں گے چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد ڈاکٹر سعدیہ ریاض ہوں گی ہمارے ساتھ، جو کہ ایک رومیٹولوجسٹ ہیں، یعنی کہ ہڈیوں کی ماہر ڈاکٹر ہیں۔ تو ذرا اکٹھے ہو جائیں جناب سب، جن کو آرتھرائٹس ہے، جن کے ہڈیاں آسٹوپیروسس یا کمزور ہڈیوں کا مسئلہ ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ڈر ہے کہ کہیں اٹھتے ہوئے بھی کڑک کر کے آواز آئی اور کہیں کوئی فریکچر نہ ہو جائے۔ یہ ساری کہانی ہم انفولڈ کریں گے آپ کے سامنے اس بریک کے بعد ڈاکٹر سعدیہ ریاض کے ساتھ۔